میرا خدا ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جھلا رہا ہے بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے میرا خدا۔ کیوں اللہ سے پیار نہ کریں؟ ہیں کیسے بد نصیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں اللہ ہی نہیں ہے، کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بغیر سسٹم بنائے، بغیر آرڈر دیے کبھی اس طرح کوئی تعمیر ہو سکتی ہے چیز؟ ایک شہد کا چھتا بتا رہا ہے کہ ایک ایک مکھی کو پتا ہے میں نے کیا کام کرنا ہے، ایگزیکٹلی کام نان اسٹاپ صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہی خود میرا خدا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں سیکھنا کیا ہے؟ ایک تو شہد کے بارے میں پتا چلا، اللہ کی قدرت کے بارے میں پتا چلا، آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو کہ شہد کتنی بڑی شفا والی چیز ہے، استعمال کرنا چاہیے۔ مگر ہم نے اس قرآن کی آیت سے جو سیکھنا بیان کروں گا، اس آیت کو خوبصورت انداز سے سمجھیں۔ قرآن کی کیا بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ پہاڑوں اور درختوں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ مکھیاں کتنی فرما بردار ہیں، ان تین جگہوں کے علاوہ آپ کو کہیں بھی چھتا نہیں ملے گا۔ پہاڑوں میں ملے گا، پھر فرمایا درختوں میں اور گھروں میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ فرما برداری دیکھیے گا۔ پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ پھلوں سے کھانا ہے۔ گندگی پر کبھی بھی آپ کو شہد کی مکھی نظر نہیں آئے گی۔ جو اللہ نے آرڈر دیا آپ کو شہد کی مکھی پھلوں پھولوں پر ہی نظر آئے گی۔ پھر فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان رستوں پر چلتی رہو۔ اب ذرا اور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، شہد کی مکھی کیسی فرما بردار ساری دنیا میں، بلکہ انہوں نے تو ترتیب کا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ نے پہلے کیا فرمایا؟ کدھر بنانا ہے؟ پہاڑوں میں۔ سب سے زیادہ چھتے آپ کو پہاڑوں میں ملیں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ چھتے آپ کو درختوں میں ملیں گے۔ تیسرے نمبر پر چھتے آپ کو کبھی کبھی گھروں میں مل جائیں گے۔ تو پتا چلا ایک تو تیسرے سے چوتھے پوائنٹ پر نہیں گئے، بلکہ اس ترتیب کا خیال بھی شہد کی مکھیاں رکھ رہی ہیں جو حکم رب نے قرآن میں دیا۔ پھر فرمایا پھلوں اور پھولوں کا رس، کوئی گندگی کسی کچرے کے ڈھیر پر آپ کو شہد کی مکھی نہیں ملے گی۔ علماء کہتے ہیں جو شہد کی مکھی اللہ کی ایسی فرما برداری کر رہی ہے، جو آرڈر دیا ہے اس کو پورا کر رہی ہے، تو اس کا صلہ کیا ملا کہ اللہ نے پھر اس کے اندر کیا بنایا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ فرما برداری کرو، پھر دیکھو صلہ کیسا ملتا ہے، اجر کیسا ملتا ہے، پھر شفا نکلتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ شہد کی مکھی مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے کہ جدھر جانے کا حکم دیا ہے اے بندوں ادھر جانا۔ میں تو مکھی، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو نبی پاک کے امتی ہو۔ مجھے رب نے فرمایا پھلوں اور پھولوں کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا، میں گندگی پر نہیں جاتی۔ تم مسلمان ہو کر حرام کیسے کھا لیتے ہو؟ تم مسلمان ہو کر حرام کیسے کما لیتے ہو؟ ارے مسلمان ہو کر لوگوں پر ظلم کر کے پیسے کیسے چھین لیتے ہو؟ حلال کمانا جو اللہ نے اجازت دی ہے، کیونکہ جب سے میں نے فرما برداری شروع کی ہے اللہ نے مجھے شفا والا، میٹھا میٹھا شہد بنانے والا بنا دیا۔ اے مومنو، تم بھی رب کی فرما برداری کرو، اللہ تمہیں بھی شفا والا شہد جیسا میٹھا میٹھا اجر عطا فرما دے گا۔ ہاں، حلال کھانے والے بڑے سکون میں رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مزے میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ رب کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، ان کی آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سود کا کام کرنے والا، رشوت کا کام کرنے والا، چوری چکاری کرنے والا، ڈکیتی مارنے والا، مسلمانوں پر ظلم کر کے پیسے کمانے والا، آپ کو ٹینشن میں ہی نظر آئے گا۔ پیسے بہت ہوں گے، بہت پیسے، بنگلے، گاڑیاں، لیکن رات کو نیند آ رہی ہے، اس کو ہر وقت ٹینشن ہے ابھی چھاپا پڑ جائے گا، ابھی پولیس آ جائے گی، ابھی کوئی نہ کوئی نوٹس آ جائے گا۔ ارے اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ جس پہ چین ہی نہیں ہے
بہت خوبصورت مثال علماء نے دی کہ دیکھو کھانے میں بھی شہد کی مکھی وہی کھاتی جو رب نے بتایا، چلتی بھی اسی راستوں پر جس میں رب نے بتایا ہیں، اور گھر بھی وہی بناتی جہاں رب نے بتایا۔ تو اللہ نے صلے میں کیا دیا؟ ساری دنیا کی مکھیاں ایک طرف، شہد کی مکھی کیسی مبارک کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا اور اس کو شفا والا شہد عطا فرما دیا۔ یہ میسج ہے ہم سب کے لیے کہ جو رب نے فرمایا ہے تم ویسی زندگی گزار لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، تمہاری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب شہد کا کمال دیکھو، یہ جو شفا والا فرمایا نا، طبی تحقیقات کے مطابق شہد میں آئرن اور وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے شہد کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے۔ شہد آواز کو صاف کرتا ہے، بینائی کو، آئی سائٹ کو تیز کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے، زخم کو ٹھیک کرتا ہے اور تازہ گوشت باڈی میں پیدا کرتا ہے۔ جسم کا رنگ جو ہے، وہ کلر جو ہے وہ فیئر ہونے لگ جاتا ہے، نکھرنے لگ جاتا ہے۔ عقل زیادہ کرتا ہے، کھانسی اور جریان کو ختم کرتا ہے، چربی کو کم کرتا ہے۔ شہد کے استعمال سے کولیسٹرول لیول میں کمی آتی ہے، ہائی بلڈ پریشر میں بہتری آتی ہے، سر کی خشکی کا خاتمہ کرتا ہے اور وزن میں کمی لاتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ، میرے لیے بالکل نئی معلومات تھی، حالانکہ میں نے شہد پہ بہت ریسرچ کی ہے، مگر یہ جو میں نے آج پڑھا یہ اور کب اور کہتے ہیں نا محبت رب سے اور بڑھ گئی، میرے رب کی قدرت کے نظارے۔ اب ذرا سنیے، یہ تو ہم کو پتا ہے کہ شہد کی مکھیاں مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کے آتی ہیں، کوئی کڑوا بھی ہوتا ہے، کوئی میٹھا بھی ہوتا ہے۔ جب یہ شہد کے چھتے میں جمع ہوتی ہے نا، تو اللہ پاک نے ہر کے پیٹ میں ایک تھیلی بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کراپ کہتے ہیں۔ اپنے وزن سے زیادہ وہ رس چوس لیتی ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ کر کے اپنے چھتے تک لے آتی ہے۔ جب وہ چھتے میں آ جاتی ہے تو یہ سارا کا سارا رس جو ہے یہ شہد کی مکھیاں ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ اس باکس میں ڈال دیتی ہیں، سب ایک دوسرے کے اندر روٹیٹ کرتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو منہ کے اندر، میں نے کہا تھا نا کچھ بیکٹیریا، کچھ انزائمز کام کے ہوتے ہیں۔ ہنی اسٹمک میں موجود جو انزائمز ہوتے ہیں وہ رس کو توڑ کر اس کو گلوکوز اور فرکٹوز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر یہ سارا رس جو ہے مکھیاں اب کیا کرتی ہیں، اس پہ اپنے پر پھر پھڑاتی ہیں۔ اب اللہ نے دیکھو کیسا نظام دیا، کیونکہ اس میں پانی بھی ہوتا ہے۔ شہد میں صرف 18% پانی ہوتا ہے، لیکن جب یہ رس چوس کر آتی ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے۔ تو پانی کم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ساری شہد کی مکھیاں اس رس کے اوپر اپنے پروں کو پھر پھڑا کر ہوا کا انتظام کرتی ہیں تاکہ پانی اڑنا شروع ہو جائے اور خالص شہد نیچے آ جائے۔ آپ سوچیں، ہم بڑے بڑے پنکھے لگاتے ہیں کہ یار یہ جگہ کو سکھانا ہے، پانی کو اڑانا ہے۔ یہ شہد کی مکھیوں کے جو پھر پڑاتے ہوئے پر ہیں وہ اس سے پانی کو، اس شہد سے پانی کو ایوپوریٹ کرتے ہیں، اور سائنس بتاتی ہے کہ جب یہ شہد کمپلیٹ ہوتا ہے تو صرف 18% اس میں پانی رہ جاتا ہے، باقی جناب اس کے اندر وہ خالص شہد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ موم کے ان خانوں میں اس کو فل اپ کر کے اس کو تہ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے میرے رب کی قدرت کے نظارے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوال یہ ہے کہ جب مکھی اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ ایسا انعام عطا فرمائے۔ ہم تو وہ ہیں جن کے لیے ساری کائنات بنائی۔ ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ کی فرما برداری کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی، بڑی کامیابی، دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر۔ بس فرما بردار بن جاؤ، نافرمانی نہیں کرنی۔ اور جب فرما بردار بنتے تو ملتا پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، بڑے کمال کی ہستی ہیں، بڑا پیار ہے مجھے ان سے۔ ہاں، ان کی ہسٹری ایسی ہے، کبھی الگ سے موقع ملا حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بیان کریں گے کہ کتنی مشکلوں سے نبی پاک کے پاس پہنچے، کتنی طویل عمر تھی۔ حضرت سلمان فارسی وہ ہیں جن کو آزاد کرنے کے لیے نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے پودے لگائے، اور جو 1980-90 میں مکے مدینے گئے ہوں گے انہوں نے حضرت سلمان فارسی کا باغ بھی دیکھا ہوگا کہ مدینے میں وہ باغ تھا جو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے پودے لگائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی بڑے مہمان نواز تھے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس، آپ نے سوچا اس کی ذرا شاندار مہمان نوازی کرنی چاہیے، تو آپ کے پاس آس پاس ہرن دور گھوم رہے تھے اور پرندے اڑ رہے تھے، تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ اے ہرنیوں اور پرندوں، تم میں سے ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آ جائے، مجھے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک پرندہ اور ایک ہرن سر جھکائے آ گیا، اور آپ نے اس کو ذبح کیا اور مہمان نوازی کی۔ تو جو مہمان تھا وہ حیران ہو گیا، کہتا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے کہنے پر ہرن اور پرندہ خود قربان ہونے کے لیے آ گیا؟ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جواب سن، آپ کہتے تمہیں حیرانی ہو؟ کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو؟
مگر یہ چیزیں جو رب نے اس کی خدمت کے لیے بنائی ہیں وہ اس کی اطاعت نہ کرے. یعنی اگر بندہ رب کی اطاعت کرے تو پھر ساری دنیا اس کی اطاعت کرتی ہے. رب کو راضی کرے اللہ سب کو راضی کر دیتا ہے. دنیا اس بندے کے پیچھے بھاگتی ہے جو اپنے رب کو راضی کرتا ہے. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا اللہ والوں, اچھا اس کو آج کے دور میں سمجھ لیں, آج کے دور میں سمجھنا, جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ساری دنیا ان کے پیچھے ہوتی ہے, خدمت کرنے کے لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ والے ہیں. آج مزارات اولیاء پر دیکھے نا دنیا کہاں کہاں سے آتی ہے, ارے انہوں نے رب کو راضی کیا, رب نے سب کو راضی. ہمارا پرابلم یہ, کیا کمال کی بات کی حضرت سلمان فارسی نے, کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے, کیا کہتے ہیں, تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا جو رب کو راضی کرے اور مخلوق اس کی خدمت نہ کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا شہد کی مکھی کا فارمولہ سنانا. اب کمال کی حدیثیں, یقین کریں مزے کو مزہ آ گیا, شہد جیسا منہ میٹھا ہو گیا. نبی پاک کا فرمان سنیں, آقا فرماتے ہیں مثل بلال, ہائے ہائے, حضرت بلال سے ویسے ہی ہم سب کو بڑی محبت ہے, آج ہم سب کی محبت میں اور اضافہ ہونے والا ہے. ہاں, حضرت بلال کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا, مثل بلال کمثل نحلۃ, فرمایا بلال کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے. ایسا کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں دونوں کی آپس میں مماثلت پتہ ہے کیا ہے, شہد کی مکھی اور بلال کی. کہا دونوں, شہد کی مکھی کڑوا رس بھی چوستی ہے, میٹھا رس بھی چوستی ہے, مگر نتیجہ جو نکلتا ہے نا وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے. اسی طرح بلال کی شان یہ ہے, میٹھا رویہ اپناؤ تب بھی میٹھا جواب دیتے ہیں, کڑوی بات کرو تو بھی بلال میٹھا ہی جواب دیتے ہیں. ہاں, یہ سمجھ رہے ہیں حضرت بلال کے اخلاق کیسے, پیار سے بات کرو تب بھی پیار سے جواب ہے, اور ٹیڑھی بات کوئی کر رہا ہے, مزاج کے خلاف کر رہا ہے, پھر بھی میٹھا جواب ہے. آقا فرماتے بلال کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی کی مثال ہے. اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں. ہمارے یہاں تو فارمولہ ہی الگ ہے, لوگ کہتے ہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش. ارے فارمولہ کدھر سے آیا بھائی, شریف کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش نہیں. مسلمان اچھا مومن شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جبھی تو بدماش توبہ کرے گا نا, آپ بھی بدماش بن جاؤ گے, آپ بھی آستینیں چڑھاؤ گے, آپ بھی گالیاں نکالو گے, آپ بھی تو تڑاک کرو گے, تو فرق کیا رہا اس میں اور آپ میں؟ نہیں نہیں, یہ پیاری مثال یاد رکھنا, شہد کی مکھی کڑوا بھی چوستی ہے, میٹھا بھی چوستی ہے, مگر نکلتا کیا ہے, میٹھا. اب آپ سوچ لو ہمارے اندر سے کیا نکلتا ہے. ہمیں کوئی مسکرا کر ملے, اچھا ماشاءاللہ سے تحفہ دے تو ہم کہ مرحبا آپ, ذرا کوئی ٹیڑھی بات کرے, ارے بندے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. تجربہ ہوا یار, کبھی کبھی ایسا اچھا خاصا داڑھی والا نیک نمازی کو غصہ آتا ہے نا, بندہ حیران ہو جاتا ہے, بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے, منہ سے گالیاں آل فول, منہ لال, لڑنے جھگڑنے, گریبان کھول دیا. یار بندہ کہ یہ وہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے بسم اللہ ماشاءاللہ سب کر رہا تھا, اور نماز میں ہر وقت نظر آتا ہے چہرے پہ داڑھی, بازوں کا سر پر امامہ. اللہ اکبر. نہیں جاتا, اخلاق کا ٹیسٹ ہی جب ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی مسکرائے تو آپ بھی مسکرائے, آپ کو تحفہ دے تو آپ بھی تحفہ دیں. نہیں, مزہ ہی جب ہے آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو, اب آپ میں ٹیمپرامنٹ کتنا ہے, اب آپ کا صبر کتنا ہے. اللہ حضرت بلال کے اخلاق کا صدقہ نصیب فرما دے. آئے ہائے, تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے نا کہ نبی پاک جس کے بارے میں جو فرما دے وہ ہو جاتا ہے. اللہ کرے پیارے آقا فرمائیں کہ ہماری مثال بھی ایسی جیسے شہد کی مکھی جیسی مثال, اللہ ایسا بنا دے. آگے سنیں, اب فرمایا ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کی حضور مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی تمنا ہے, اور آج یہ نعمت مجھے مل گئی ہے, بڑا ارمان پورا ہو گیا. تھا وہ غیر مسلم, مسلمان کے حلیے میں آیا تھا, اور ارادہ یہ تھا کہ خواجہ غریب نواز پر اٹیک کر کے آپ کو شہید کرنا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی, آپ نے اللہ کے نور سے پہچان لیا کہ اس کا ارادہ کیا ہے, اور وہ بڑا جناب بچھا جا رہا ہے, حضرت میں آپ کا دیوانہ, آپ کا فین, آپ سے محبت کرنے والا, حالانکہ ان کو پتہ تھا کس لیے آیا ہے. تو خواجہ غریب نواز نے ڈائریکٹ کہا کہ جس نیت سے آئے ہو نا وہ کام کر لو. اللہ اکبر, وہ تو لرزنے لگ گیا, اس کو سمجھ آ گئی کہ حضرت کو پہچان لیا کہ میں تو خنجر چھپا کے لایا ہوں. خنجر زمین پہ پھینکا, تھر تھر کانپنے لگا, کہ حضرت معاف کر دیں, میرا ارادہ یہ نہیں تھا, مجھے کسی نے ورغلا کے بھیجا, فلاں بندے نے پیسے دیے کہ آپ پر جا کر اٹیک کرنا ہے. اب جب خواجہ غریب نواز کے سامنے اس نے کسی کا نام لیا نا, تو خواجہ صاحب نے فرمایا کسی کا نام مت لو, کسی کا راز مت کھولو. اب جب اس نے غیر مسلم نے یہ دیکھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, غیر مسلم نے جب یہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا, اور خواجہ غریب نواز کے غلاموں میں شامل ہو گیا. کڑوا ملا, نکلا کیا بتاؤ نا, حضرت بلال کا صدقہ ملا نا غریب نواز کو. قاتل آیا تھا,
مگر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اچھا نعت کے شعر ہم سب کو یاد ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر، مل کے پڑھو نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، خون کے پیاسوں کو معاف کیا، گالیاں سن کر دعائیں دی، دشمن آ جائے تو ہاں سب کو یاد ہے، چادر بھی بچھا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں۔ بس نعت تک، ہم کو تو کوئی گالی دے اس کو ایک یاد ہے، مجھے 7 یاد ہیں، میں بتاؤں گا اس کے خاندان تک کو سیدھا کر کے آؤں گا۔ ہے کوئی پتھر ایک تو مارے میں گھر توڑ کے آ جاؤں گا، اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے، ٹٹ فار ٹٹ۔ کمال ہے یار۔ اچھا نعتیں سب پڑھ رہے، سلام آقا کو کر رہے ہیں، لڑائی ہم روز کر رہے ہیں، ابھی تو سیکھے۔ جانی دشمنوں کو معاف کیا اللہ والوں نے، خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے آیا ہے نا، کیا پیارا، مجھے مزہ آ گیا، یقین کریں میں دوبارہ پڑھتا ہوں حدیث، دوبارہ پڑھتا ہوں، اللہ اس کی مٹھاس ایسی پیاری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا کمال کی حدیث ہے، فرماتے ہیں مثل بلال کا مثل نحل، بلال کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی جیسی ہے، غدت تأکلو من الحلو والمر، فرمایا کہ شہد کی مکھی کی کیوں ہے کہ کڑوے پھولوں کا رس بھی چوستی ہے اور میٹھے بھی چوستی ہے، ثم هو حلو كله، مگر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سارے کا سارا میٹھا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ایسا بنا دے، اللہ ایسا بنا دے۔ میں نے کہا نا 2 حدیثیں سنانی ہے، اب دوسرا سنو، اسی شہد کی مکھی سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان مثل المؤمنی کا مثل النحلہ، وہ تو حضرت بلال کو کہا نا، اب مومنوں آپ کے لیے بھی کہا ہے، اچھے مومن بننا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے۔ دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ واٹ از دا کمپیریزن، کیا سملیرٹی ہے؟ فرمایا اکلت طیبا ووضعت طیبا، شہد کی مکھی صرف اور صرف پاک کھاتی ہے اور جو نکالتی ہے وہ بھی پاک ہی ہوتا ہے۔ فوقعت فلم تکسر ولم تفسد، جس شاخ پر اپنا چھتا بنا لیتی ہے اسے توڑتی ہے نہ وہاں فساد پھیلاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی مخلوق ہے، اور نبی پاک کی مثال کیسی دینے کا انداز ہے۔ اب سوچ لو کہ بندہ مومن کون ہوتا ہے، حلال و طیب ہی کھاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو طاقت ملتی ہے، جو اسے قوت ملتی ہے، اس کے ذریعے اخلاق و کردار سے وہ مسلمان اچھا کردار پیش کرتا ہے، وہ پاک اور طیب کردار ہوتا ہے۔ بندہ مومن جہاں ٹھہرتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، وہاں فساد نہیں پھیلاتا، وہاں جھگڑا نہیں پھیلاتا۔ یہی شہد کی مکھی کرتی ہے نا، جس درخت پر چھتا ہو وہ درخت کو فساد نہیں پھیلاتی۔ اب ہم غور کر لیں، کیا ہم پاک کھاتے ہیں؟ اور جو کھانے کے بعد طاقت ملتی ہے وہ طاقت میں کردار اچھا اپناتے ہیں یا بدماشی کرتے ہیں؟ اور جس محلے میں، جس شہر میں، جس ملک میں رہتے ہیں، یا اس ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، یا اس محلے اور اس ملک میں ہماری وجہ سے امن و سکون ہے، ہماری وجہ سے خوشیاں ہیں۔ یقین کریں یہ ایک حدیث بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ دیر آر بریلینٹ میسیجز، اگر سمجھنے والا ہو تو سمجھ جائے کہ کم از کم یار میں شہد کی مکھی جیسا تو بن جاؤں، کہ آقا نے فرمایا بندہ مومن وہ ہوتا ہے جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ پہلی نیت یہ کر لیں کہ آج کے بعد حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یار کتا بھی کھانے سے پہلے سونگتا ہے کہ یار یہ آیا کدھر سے، ہڈی بھی سونگے ڈائریکٹ نہیں کھائے گا، نہیں چیک کریں گے حلال کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں۔ ہیں بڑی بڑی دل کو ٹچ کرنے والی پوسٹ پڑی تھی ایک بار سوشل میڈیا پہ، ہیں کسی غیر مسلم ملک میں کوئی گیا اور جا کر اس کو کہا یار مجھے آپ سے مال لینا ہے، اچھا اس مال پر ہے نا ریٹ غلط لکھ دو، میڈ ان فلاں کی مہر لگا دو، ساری ملاوٹیں کروائیں اس سے، انگریز تھا وہ اس سے، اور آخر میں لنچ ٹائم ہوا تو کہتا ہے کھانا کھانا ہے، کھانا مجھے حلال کھانا ہے۔ کون سے حلال ریسٹورنٹ میں کھانا ملے گا، ہم آپ کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو اس انگریز نے کہا کہ تمہارے مذہب میں صرف گوشت حلال کھانا ہی ہے یا روزی بھی حلال کھانا ہے؟ یعنی ہم کسی کو کہیں نا سور کھاؤ، اللہ 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 کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم مسلمان سور کیسے کھائیں گے، جھوٹ بول کر کاروبار کر لیں گے، تو یہ تو حلال تھوڑی، یہ بھی تو حرام ہے۔ رشوت لے کر جو کھا رہا ہے تو وہ کیا کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے۔ کسی کا مال چھین کر، دھوکہ دے کر، غلط مال بیچ کر، کتنے طریقوں سے لوگ حرام کما رہے ہیں۔ وہ حرام سارے کمانے والوں کو بولو حرام کھاؤ تو نہیں، غیر ذبیحہ نہیں کھائیں گے، مسلمانوں کا کھائیں گے، بھائی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، پاک ہی کھانا ہے، مگر جن پیسوں سے خریدنا ہے نا وہ بھی پاک ہونے چاہیے، وہ بھی حلال ہونے چاہیے، وہ روزی بھی حلال ہونی چاہیے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ حلال و طیب کھائیں گے جب بھی کھائیں۔ دوسری کتنی پیاری بات کہ جو کھانے کے بعد طاقت ملے، جو آپ کے کردار ہیں، اخلاق ہیں، وہ شہد کی مکھی کا کیا نکلتا ہے، میٹھا نکلتا ہے نا، پاک نکلتا ہے۔ میرے پاس جو آئے وہ خوش ہو کر جائے، میں مسکرانے والا ہوں، میں با اخلاق ہوں، کوئی بات بری بھی لگے تو معاف کرنے والا بن جاؤں۔ اور تیسری بات تو بڑی ضروری ہے آج کے دور میں کہ جہاں رہتے ہو اس جگہ کو تو بدنام نہ،
اپنے محلے، اپنے شہر، اس کی قدر کریں. جس طرح میں اپنے گھر کی قدر کرتا ہوں، اپنے گھر کے باہر کی سڑک کی بھی قدر کروں. میرا گھر صاف رہے اور میری گلی گندی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی میری ہے، یہ شہر بھی میرا، یہ محلہ بھی میرا، اس کا امن و سکون بھی میرا، اس کے شہری بھی میرے. اگر اپنے وطن سے ہی محبت نہیں کریں گے، اپنے شہر سے محبت نہیں، تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں؟ کہ میری وجہ سے فساد پھیلتا ہے، میری وجہ سے بد امنی پھیلتی. بڑا دل دکھتا ہے، یقین کریں. اور آج حدیث بھی ایسی سامنے آ گئی کہ شہد کی مکھی جس درخت پر رہتی ہے، جس پہاڑ پر رہتی ہے، ادھر فساد نہیں کرتی ہے، اس کو بدنام نہیں کرتی، ادھر گڑبڑ نہیں کرتی. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے وطن کے خیر خواہ بن جائیں. میری وجہ سے ایک نیت کر لو آج، یا اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما کہ میری وجہ سے میرے دین کا نام بھی روشن ہو، میرے وطن کا نام بھی. خدا کی قسم پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. جن ملکوں میں آزادی نہیں نا، ادھر جا کے پوچھو. ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو حالات ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب کی کیا کیفیت تھی، کہ ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں. اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. اللہ ہمیشہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. اور یہ وطن ختم ہونے کے لیے نہیں بنا ہے. ہاں، یہ 27 رمضان کو رب نے تحفہ دیا ہے. اللہ کرے اس تحفے کی ہم قدر کر لیں. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز وطن ہے. لیکن اے پاکستانیوں، قدر تو کرو نا یار. اس جنگ نے، اس قریبی معاملات میں ہلا کر رکھ دیا. اب ایک پھر اللہ نے موقع دیا ہے، اب تو قدر کر لیں اس کی ترقی میں کردار ادا کریں، اس کو بربادی میں اپنا کردار ادا نہ کریں. تو بڑی پیاری بات یہ حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ مسلمان شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، جہاں وہ چھتا بناتی ہے وہاں فساد نہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے وطن کے خیر خواہ بن جائیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ پاک نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنایا. سمجھ رہے اس کو؟ بد نصیب ہے وہ شخص، ہلاک ہوا وہ شخص جس کو اللہ نے شر کی چابی اور خیر کا تالا بنایا. اب اگر اس حدیث کو سمجھ لو نا تو ہم سب ایک دوسرے کو چیک کر لیں. خوش نصیب کون ہے؟ خیر کی چابی، یعنی وہ جدھر جاتا ہے نا خیر پھیلتی ہے، اچھائی پھیلتی ہے، لوگوں کو سہولت ملتی ہے. ایوری بڈی بیکم ریلیکسڈ. نیکی پھیل رہی ہے اور برائی بند ہوتی ہے. وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے. مبارک ہو مبلغین کو، جو قافلوں میں جاتے ہیں، جو درس دیتے ہیں، جو گلیوں میں جا کر نماز کی دعوت دیتے ہیں، جو اپنے محلوں میں رہتے ہیں تو پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں. آپ سے خیر پھیل رہی ہے. یو آر دا لکی ون. مگر آگے کیا فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص، ہلاک ہوا وہ جس